بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے ملک شام کے اندر، ترکی کے اندر، اردن کے اندر بہت ہی بڑا زبردست زلزلہ قائم ہوا۔ بہت بڑا طوفان ان لوگوں کے اوپر برپا ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں کے زلزلے نے آ کر ہزاروں کے نوجوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، بچے اور بچوں کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ ایک دو نہیں، 100-200 کی تعداد نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں جن لوگوں نے گھروں کے اندر رہ کر زندگی کو گزارتے تھے، ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا جھٹکا آنے والا تھا۔ اللہ پاک کی طرف سے اتنا بڑا حادثہ اترنے والا تھا۔ بزرگان محترم، کسی کو بھی خبر نہیں ہے، نہ نوجوان کو اس کی خبر ہوئی، نہ کسی بوڑھے کو اس کی خبر ہوئی، نہ کسی عورت کو اس کی خبر ہوئی، نہ کسی بچے کو اس کی خبر ہوئی۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جب اللہ کی طرف سے زلزلے آتے ہیں، جب اللہ پاک کی طرف سے حوادثات آتے ہیں، بزرگان محترم کسی کو بتا کر وہ نہیں آتے۔ یہ تو اللہ پاک نے ساری دنیا کو بنائے ہیں، ساری دنیا اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، وہ اللہ پاک ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب 3 چیزیں عام ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک کی طرف سے زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ جب زنا عام ہو جائے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب شراب کلم کلا پی جاتی ہے، جب شراب پینے والے عام ہو جاتے ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب موسیقی عام ہو جاتی ہے، جب کلم کلا ناچنے والیاں عام ہو جاتی ہے، جب کلم کلا گانے بجائے جاتے ہیں، جب کلم کلا گانے سنے جاتے ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تو اللہ کی طرف سے ان تینوں چیزوں کی وجہ سے عذاب، اللہ کی طرف سے زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بزرگان محترم، آج ساری دنیا کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں۔ کوئی انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، کوئی انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ کبھی وہ گناہ کرتے ہوئے اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ اگر اس گناہ میں ملوث ہو جاؤں، اگر میں اللہ نہ کرے، اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے، کوئی آدمی
اگر جان بوجھ کر بدکاری والا کام کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بزرگان محترم اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر وہ گناہ کرتے کرتے اگر اس کی آنکھ بند ہو جائے، اگر اس کی روح کو اللہ پاک قبض کر لے، اگر اس کی سانس رک جائے، تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر اس کو کھڑا کر دیا جائے، اگر اللہ پاک یہ سوال کر دے کہ تو نے دنیا میں رہ کر کیسے زندگی گزارا، بزرگان محترم افسوس کی بات ہے، رونے والی بات ہے، جب یہ بات سوچتے ہیں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی یہ گناہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ پاک کے سامنے کیا صورت دکھائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا۔ کیا نہیں رہتا؟ وہ آدمی، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر زنا کر رہا ہے، جان بوجھ کر بدکاری والا کام کر رہا ہے، جان بوجھ کر کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت وہ آدمی مومن نہیں رہتا، اس وقت وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ بزرگان محترم، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا گناہ ہے۔ اگر انسان اس طرح کے کام انجام دیتے رہیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب نہیں آئیں گے تو اللہ کی طرف سے اور کیا آئیں گے؟ جان بوجھ کر بہت سارے انسان اس گناہ میں ملوث ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دوسری چیز ہے بزرگان محترم، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب شراب کھلم کھلا پی جاتی ہے تو تم لوگ اس چیز کا انتظار کر لو کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک سیکنڈ کے اندر زلزلہ آ کر تم لوگوں کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ تم لوگ کہیں گے میں تو نمازی تھا، میں تو دیندار تھا، میری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات تھے، میری زندگی کے اندر شریعت کے احکامات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کیا کرتا تھا، اتنے چیزوں پر عمل کرنے کے باوجود پھر بھی اللہ پاک اتنے بڑے زلزلے کو کیوں نازل کیا؟ آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا، لیکن بزرگان محترم آج میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے محلوں کے اندر کتنے شراب خانے موجود ہیں۔ آپ ان شراب خانوں کا کبھی وقت ملے تو چکر ضرور لگائیے گا، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑی تعداد وہ ملے گی جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا، آج وہ لوگ جا کر کھلم کھلا شراب پینے میں پڑے ہوئے، جن کے چہروں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت مبارکہ موجود ہے۔ ارے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو اپنے چہرے پر رکھ کر بعض کم بخت مسلمان نہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، ارے ان لوگوں کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اگر یہ شراب کا باٹل اٹھاتے ہوئے اگر اللہ نہ کرے اللہ کا غصہ میرے اوپر غالب آ جائے اور اللہ پاک اسی وقت فوراً فرشتوں کو حکم دے دے کہ جا میرے اس بندے کی روح کو قبض کر کے آ جا۔ بزرگان محترم اللہ کے حکم سے جب فرشتہ آ کر اگر اس بندے کی روح کو قبض کر لے، شراب خانے میں موجود ہے، شراب پینے کے لیے باٹل کو ہاتھ میں اٹھا رہا ہے، اللہ پاک کا غصہ جب اس کے اوپر غالب آ جائے تو ساری دنیا والوں کی نظر میں وہ ایک عبرت بن جائے گا۔
ارے ایسا ہوتا کہ نہیں؟ ایک سبق مل جائے گا، ارے دیکھو دیکھو وہ تو بے نمازی تھا، ارے دیکھو اس کی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات نہیں تھے، وہ ساری زندگی اللہ کے غصے کو دعوت دیتا رہا، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتا رہا، ساری زندگی جس چیز کو اللہ پاک نے حرام کر رکھا تھا اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے ساری زندگی کو گزارتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، دیکھو اللہ نے اس کو کیسی موت دیا کہ شراب خانے میں اس کی موت آ گئی۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی بزرگان محترم، اس وقت تک اس نوجوان کا، اس انسان کا، اس بوڑھے کا، اس شخص کے چرچے چلتے رہیں گے، اس لیے کہ ساری زندگی نافرمانی میں گزار دیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو شراب خانے میں موجود تھا۔ تو یہ ہو گئی بزرگان محترم دوسری چیز ہے، جب شراب کھلم کھلا پی جاتی ہے، جب شراب پینے والے عام ہو جاتے ہیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم اس چیز کا انتظار کرتے رہو، اللہ پاک کی طرف سے زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، علم نہیں ہوگا۔ تیسری چیز بتا کر مختصر طور پر تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری چیز ہے بزرگان محترم، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب گانے بجانے والے عام ہو جائے، کون بجانے والے؟ گانے بجانے والے عام ہو جائے، گانے گانے والے عام ہو جائے، گانے گا کر ناچنے والیاں جب عام ہو جاتی ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تو تم اس چیز کا انتظار کرتے رہو، اللہ پاک کی طرف سے زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تین چیزیں ہو گئی بزرگان محترم، جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جب کوئی شراب کھلم کھلا پیتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز حضرت اما عائشہ نے فرمایا کہ جب موسیقی عام ہو جائے گی تو اللہ پاک کی طرف سے زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بزرگان محترم یہ سارے چیزیں آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی مسلمان کسی کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسلمان کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسلمان خیر کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ کون سے کام کرنے میں ہمارے لیے نجات ہے؟ کون سے کام کرنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو۔ کس کی حفاظت کیا کرو؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے کپڑوں کی حفاظت کیا کرو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے گھر بار کی حفاظت کیا کرو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ایمان کی حفاظت کرتے رہا کرو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مال و دولت کی حفاظت کرتے رہا کرو۔ بزرگان محترم اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرما، سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو کہ اس زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج کتنے انسان ہیں بعض بول ایسے بول دیتے ہیں، بولنے کے بعد ساری زندگی وہ افسوس کرتے ہیں، ارے میں اس جملے کو نہیں کہنا چاہیے تھا، میں میرے بھائی کو اس طرح کے الفاظ سے بات نہیں کرنا چاہیے تھا، میں میرے باپ کو اس طرح بے جا الفاظوں سے بات نہیں کرنا چاہیے تھا، میں میرے ماں کے ساتھ اس طرح بدسلوکی کے الفاظ، بدسلوکی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بزرگان محترم انسان جس وقت کرتا ہے اس وقت نادان رہتا ہے، لیکن جب وہ اس وقت غلطی کر بیٹھتا ہے آگے چل کر وہ افسوس کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو، جب تم اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو گے تو تم ضرور نجات پالو گے۔
تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم کو کوئی کام نہیں ہے تو تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو۔ کیا کہا؟ جب تم کو کوئی کام نہیں ہے، جب تم کو کوئی کاروبار نہیں ہے، آج تمہارا دکان بند ہے، آج تمہاری تجارت کرنے کے لیے دکان کے اندر کوئی سبزی موجود نہیں ہے، کوئی مال موجود نہیں ہے، تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، آپ باہر جائیں گے آپ کو کوئی کام نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کو کوئی کام نہیں ہے، آج چھٹی ہے، رضے کا دن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو۔ تیسری چیز ہے بزرگان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ کہاں بیٹھ کر؟ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رویا کرو کہ میری زندگی کتنی گزر گئی، میری زندگی جو گزر چکی ہے وہ کیسے گزری، کیا اللہ کے احکامات کے مطابق میری زندگی گزری ہے، کہ اللہ کی عبادت کرنے میں میری 20 سال کی زندگی گزری ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں میری 25 سال کی زندگی گزری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے تھا، میری زندگی کے 30 سال ختم ہو چکے ہیں، جوانی ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہے، بڑھاپا آنے کے لیے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سر میں سفید بال آنا شروع ہو چکے ہیں، کہ میری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طور و طریقے تھے، کیا میں اس کے مطابق زندگی کو گزارا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان تینوں چیزوں کو اپنا لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نجات پا لیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ فلاح پا لیتا ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، میں اور آپ ترکی کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعا کرنا ہے، ملک شام کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے، عراق کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے، اردن کے مسلمانوں کے لیے بزرگان محترم دعا کرنا ہے، اس لیے کہ وہاں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، وہاں جتنے لوگ مٹی کے حوالے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، وہ پریشان حال ہے، اللہ پاک نے مجھے کچھ دیا ہے تو ہم ان لوگوں کی مدد کرنا ہے، اس لیے کہ جسم کے اندر کہیں سر کا درد آتا ہے، کبھی پیر کا درد آتا ہے، کبھی پیٹ کا درد آتا ہے، کبھی گھٹنے کا درد آتا ہے، کبھی آنکھوں کا درد آتا ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی ناک کا درد آتا ہے، کبھی کان کا درد آتا ہے۔ فرمایا کہ سارا جسم، جب جسم کے اندر ایک جگہ کوئی درد ہوتا ہے تو سارا کا سارا جسم اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سر کا درد ہو رہا ہے، پیر کو کیا کام ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ کو کیا ضرورت ہے، پیر کو کیا ضرورت ہے، وہ چل کر میڈیکل کو جاتا ہے، ٹیبلٹ خرید کر ان ہاتھوں سے کھاتا ہے۔ بزرگان محترم، پیر کو کیا ضرورت ہے، درد تو پیٹ کو ہو رہا ہے، چل کر پیر جا رہا ہے، درد تو پیٹ کو ہو رہا ہے، گولی لینے کے لیے ہاتھ بڑھ رہا ہے۔ بزرگان محترم فرما، جسم کے اندر کہیں بھی درد ہوتا ہے تو سارا کا سارا جسم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ، ایک نہیں بہت سارے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوں، آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ بڑے بڑے بلڈنگیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر گر چکے، وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بزرگان محترم، خون کے آنسو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی دنیا میں آ کر انہوں نے دنیا میں قدم تک نہیں رکھا، دنیا میں آ کر آنکھ کھول کر انہوں نے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا، دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھول کر دنیا کو بھی نہیں دیکھا، دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھول کر کسی چیز کی طرف نہیں دیکھا۔ بزرگان محترم، اللہ پاک
پاک کی طرف سے اتنے بڑے زلزلے آئے، نہ وہ زلزلے کسی نوجوان کو دیکھے، نہ وہ زلزلے نہ کسی بوڑھے کو دیکھے، نہ وہ زلزلے کسی مالدار کو دیکھے، نہ وہ زلزلے کسی غریب کو دیکھے، نہ وہ زلزلے کسی چھوٹے معصوم بچے اور بچیوں کو دیکھے۔ بزرگان محترم، جب اللہ پاک کی طرف سے زلزلے قائم ہوتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب قیامت قائم ہوگی تو دنیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر اللہ پاک نے جو زمین بنائے ہیں، اتنی بڑی زمین تھر تھر کانپنے لگے گی۔ جب اللہ پاک کی طرف سے زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، جب اللہ پاک کی ناراضگی یہ دنیا والوں کے اوپر غالب آ جائے گی، بزرگان محترم قرآن مجید کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب اللہ پاک کی طرف سے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اللہ پاک کا قرآن مجید کہتا ہے تو ساری کی ساری زمین حرکت کرنے لگتی ہے۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر علماء نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ زمین کے اندر جو جو چیزیں انسان چھپا کر کے رکھا تھا، وہ زمین ساری کی ساری چیزیں اٹھا کر کے باہر بھڑکا دے گی۔ علماء نے تفسیر کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس زمین کے اندر ہیرے جواہرات ہوں گے، سونا چاندی ہوں گے، مال ہوگا، جائیداد ہوگا، بڑے بڑے چیزیں آج انسان زمین کے اندر گاڑ کر کے چھپا کر کے رکھ رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب اللہ پاک کی طرف سے ایک سیکنڈ کا جھٹکا آئے گا تو زمین اپنے اندر جتنے خبریں ہوں گی وہ ساری کی سارے خبریں اٹھا کر بھڑکا دے گی۔ بڑے بڑے درخت ہوں گے، نکال کر کے پھرکا دے گی۔ بڑے بڑے بلڈنگیں کے پلر موجود ہوں گے، وہ سارے پلروں کو ہلا کر کے بڑے بڑے بلڈنگوں کو گرا دے گی۔ بزرگان محترم، سورہ زلزال کی تفسیر کافی ہے، اگلی جمعہ ضرور تشریف لائیے گا، انشاءاللہ سورہ زلزال کی پوری تشریح کی جائے گی۔ آپ حضرات سے ادباً یہی درخواست ہے، یہی التجا ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھ کر دعا کریں، خاص طور پر ملک شام کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے